الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم مختلف مفکرین کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے طریقہ تدریس کے حوالے سے کیا نکات دیے ہیں یا کیا گائیڈ لائنز دی ہیں. تو خلاصتاً یعنی مختصراً نوٹس کی شکل میں پوائنٹس کی شکل میں ہم دیکھ رہے تھے. اس میں غالباً ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجاویز پڑھ چکے تھے اور شاہ ولی اللہ کا ہو گیا تھا جی. جی میرا خیال ہے سر سید احمد خان کا بھی کچھ پڑھ چکے تھے۔ صحیح. سر سید احمد خان سے ہم شروع کرتے ہیں. سر سید احمد خان آپ یہ سمجھ لیں کہ دینی اعتبار سے تو ہم ان کو اوبیسلی عالم دین نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے جو افکار تھے دینی عقائد اور منہج کے اعتبار سے وہ کچھ بہت خطرناک تھے، بڑے خلاف شریعت تھے. بنیادی طور پہ وہ حدیث شریف کو حجت نہیں مانتے تھے، یا پھر ان احادیث کو یا ان قرآنی آیات کو ان کے ظاہر پہ قبول نہیں کرتے تھے جو ان کے ذوم میں یا ان کی تحقیق کے مطابق خلاف واقع ہوں، سائنس یا فلسفے کے خلاف جاتے ہوں یا ان کے مطابق عقل کے خلاف جاتے ہوں. تو یہ سوچ جہاں بھی ہو، وہ متکلمین میں ہو یا پھر وہ فلاسفہ میں ہو، یا پھر یہ سوچ آج کل کے جو ہمارے جدید مفکرین ہیں ان کے ہاں ہو کہ جی سائنٹیفکلی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سائنس کے ساتھ کنفارمٹی پیدا کرنی چاہیے. تو جہاں بھی کسی اور کرائٹیریا پہ قرآن و سنت کو پرکھا جائے گا ادر دین دا اوتھینٹسٹی آف قرآن اینڈ سنت، وہاں پہ وہ بگاڑ کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایمان والے تھے تو ان کی کوشش کرے. بہرحال یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو سوشلی یہ سمجھ لیں کہ اپ لفٹ کرنے میں کردار ادا کیا، مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی تھے اور اس طرح کی تحریک تھی ان کی جس کی وجہ سے ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو سر سید احمد خان نے درس و تدریس کے ذیل میں درزیل طریقے تجویز کیے. درس و تدریس کے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جو طلباء کو عمل پر ابھارے. نظری اور عملی تعلیم دونوں کو ایک جیسی اہمیت دی جائے. نظری یعنی نظریاتی کانسیپچول آئیڈیولوجیکل، اور عملی یعنی پریکٹیکل، وہ چیزیں جو آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ہوں یا پھر وہ سائنٹیفکلی چیزیں ایسی ہوں جو آپ کو، یا پھر کوئی ویسے بھی عملی طور پہ کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے جتنے بھی ہنر ہیں، دستکاری ہے اور یہ الیکٹریشین کا کام ہو جائے یا پلمبر کا کام ہو جائے یا ترخان کا کام ہو جائے، کوئی بھی ایسا ہنر جو انسان کو کسب معاش کا سبب دے سکے. اس کے بعد تعلیم و تربیت کے ذریعے سے طلباء کی کردار سازی کی جائے. تو بنیادی کہنے کو تو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب باتیں ایسی ہیں، جملے ایسے ہیں کہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے. لیکن obviously جب کوئی بندہ، جو کوئی ایسا بندہ جو جس کی ایفرٹس ہوں، جو بندہ کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہو اور پھر وہ اپنے بنیادی نکات کے حوالے سے کسی چیز کو ذکر کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر اس کی ایک تھاٹ پروسیس اور اس کے نظام میں جو وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے اس کے اندر اس کے کچھ آثار بھی نظر آتے ہیں یا آنے چاہیے. تو یہ جب بھی بات ہوتی کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے طلباء کی کردار سازی کی جائے تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. کردار سازی پہلے تو کہ کردار سازی کیا چیز ہوتی ہے. کردار سازی کے حوالے سے آپ پرسنالٹی کے حوالے سے آپ کو مجھے بتائے گا کوئی کہ پرسنالٹی بلڈنگ کیا ہوتا ہے یا پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. وہ چیزیں جو کسی انسان کی جی بتائیے، پلیز بتائیے۔ ہاں جی، ترجمہ اس کا یہ بنتے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کسی بھی انسان کی شخصیت میں موجود وہ چیزیں جو جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بنتی ہیں۔ صحیح ہو گیا. اچھا تھوڑا سا نا میں، جزاک اللہ، آپ لوگوں نے ٹھیک بات کی ہے، شخصیت سازی تو اسی کا مطلب یہی ہے، لفظ یہی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، یا وہ چیزیں کردار میں یا شخصیت میں ایسی چیزیں جو اس کی پہچان بن جائیں. تھوڑا سا نا میں اس کو آسان کر کے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پھر اس کی سگنیفیکینس کا اندازہ ہو.
آپ انسان جو ہے نا، آ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ جو دیا ہے اس کے اندر، آ، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے پرمپٹلی ریئیکٹ کرتا ہے. آپ لوگوں نے بایولوجی میں شاید پڑھا ہو کہ ایک ریفلیکس آرک ہوتی ہے. یعنی انسان کا ہاتھ اگر غلطی سے بے دہانی میں چولہے پہ لگ جائے، توے پہ لگ جائے یا کانٹے پہ لگ جائے تو ایک دم سے وہ بازو اپنا اوپر اٹھاتا ہے. یعنی یہ وہ امیڈیٹ اس کا رسپانس ہوتا ہے جو وہ دماغ کی طرف سے جاتا ہے مسلز کو کہ دور کرو، یہاں پہ آتے، یہاں پہ آگے، یہاں پہ کانٹا ہے، یہاں پہ جل جاؤ گے. لیکن یہ جو یہ پرومپٹ ریئیکشن ہے نا، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی شادی پہ جائیں اور شادی والوں نے کہا ہو، کارڈ کے اوپر لکھا ہو جی 9 بجے ہم ڈنر دیں گے، اور آپ وہاں پہ 8:30 بجے پہنچ جائیں، اور جب جائیں اور آپ دیکھیں کہ جی لڑکے والے بھی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی نہیں ہیں، ولیمہ تھا اور جناب مہمان بھی ٹاما ٹاما ہیں، اور ابھی تو بلکہ کیٹرنگ والے بھی اپنا کام مکمل نہیں کر چکے، اور بہت سارے مہمان بھی آنے باقی ہیں، اور آپ وہاں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں، 11 بجے 11:30 ہو جائیں، اور 11:30 بجے اب آپ کو امید ہو کہ اب شاید کھانا لگنا شروع ہوا. اور یہ اب تو بہتر ہو گیا معاملہ. پہلے جب آج سے کچھ سال پہلے جب تک یہ 10 بجے شادی ہال بند نہیں ہوتے تھے تو اس وقت تک بڑا خراب ہوتا تھا. دفعہ برات آتی تھی رات کو 1 بجے، تو جناب جو بیچارہ شریف آدمی ہے وہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے. اب جب کھانا لگ گیا لیکن ابھی بھی کھلا نہیں ہے، تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صبر کرتا رہے بیٹھ کے اور اپنے آپ کو جبر کرے. بے شک وہ دل میں برا محسوس کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے کہ یار ٹائم دیتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ ہم جا کے دیکھ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے کہ ڈال دو ہمیں جو سالن ہے ہم کھا کے کر جائیں. ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے بھوک کے باوجود اور ناگواری کے باوجود اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کیا. اسی طرح سے آپ کو مہمان آئے ہوئے ہوں، آپ کو کسی بات پہ غصہ آ جائے تو آپ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح مہمان نہ ہو تو آپ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ نے حالات کے اکارڈنگلی اپنے بیہیویئر کو ٹیم کر لیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میں جو مرضی کر لوں اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہاں پہ آپ اپنے بیہیویئر کو انکنٹرولڈ چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل میں پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بیہیویئرس کو کس حد تک کنٹرول کیا ہے. انسان کے اندر ہر طرح کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں. انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، انسان کو اس کے اندر ویسے بھی نفسانی خواہشات جبلت ہوتی ہے، اس کی انسان کی جبلت کے اندر ہوتا ہے گناہ کرنا، کوئی بھی کام کرنا. لیکن آپ نے ان چیزوں کو کتنا زیادہ کمپوز کرنا ہے، کتنا زیادہ مہذب کرنا ہے، کتنا زیادہ ان چیزوں کو ان کنٹرول لے کے آنا ہے. یہ ہوتی ہے شخصیت سازی یا پرسنالٹی بلڈنگ، یا اس کو دینی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تزکیہ نفس کرنا، یا کردار کی یا اخلاق کی تہذیب کرنا، اپنے آپ کو مہذب بنانا. تو یہ ایک پورا ایک اسائنمنٹ ہے. شروع میں شاید ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 3 فرائض منصبی دیے تھے نا، بحیثیت نبی، 3 کام، 3 ٹاسک دیے تھے بنیادی، جو 3 ذمہ داریاں تھیں وہ کیا تھیں؟ غالباً ہم نے پہلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہے کہ؟ قرآن و حکمت کی تعلیم دینا اور پھر ان کا تزکیہ کرنا۔ ہاں، قرآن و سنت کی تعلیم دینا. سب سے پہلے ہے تبلیغ کرنا. یتلو علیہم آتی، یعنی مسلمان جو ہیں ان کو بھی اور جو نان مسلم ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ کا پیغام سنا دینا. دوسرا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو اب جنہوں نے اللہ کا پیغام سنا اور مان لیا، اب وہ جب مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بتانا کہ اللہ چاہتا کیا ہے آپ سے. وہ کیسے پتہ لگے گا؟ قرآن پاک کی ان ڈیٹیل بتایا جائے گا کہ اللہ نماز کا چاہتا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، نماز کس نے پڑھنی ہے، نماز کس وقت پڑھنی ہے، نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس کیفیت سے پڑھنی ہے، نماز سے اچیو کیا کرنا ہے، نماز کے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. تو یہ قرآن و سنت سے یہ چیزیں تعلیم دی جائیں گی. تو پہلا ہے تبلیغ، دوسرا ہے تعلیم کتاب و سنت کی، اور تیسرا ہے تزکیہ. کہ مسلمان ہو گیا، اس نے سیکھ لیا نماز پڑھنا، نماز پڑھ بھی رہا ہے، لیکن اب وہ اس کے دل میں کیفیت کیا ہے کہ نماز پڑھ کے متکبر ہو جاتا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا پھر نماز تو پڑھتا ہے لیکن اللہ اس کی نماز کے اندر کوئی اس کو سوائے اس کے کہ وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں کر رہا.
نماز کی روح کوئی نہیں سمجھ پا رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تزکیہ کے اندر کیٹر کی جائیں گی. انسان کے اندر یعنی انسانی ہاتھ جو ہے یہ اللہ معاف کرے ظلم بھی کر سکتا ہے اور کسی محتاج کی مظلوم کی مدد بھی کر سکتا ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے دل کو اپنے آپ کو اپنے نفس کو پریپیئر کریں کہ ہمارا ہاتھ یہ ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھے بلکہ مظلوم کی داد رسی کے لیے اٹھے, حلال کمانے کے لیے اٹھے, سچائی کے لیے اٹھے, انصاف کے لیے اٹھے, علم کے حصول کے لیے اٹھے, حق بات لکھنے کے لیے اٹھے. تو یہ کام ایک استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے یا والدین کا ہوتا ہے یا ہر ایک بندے کا ہوتا ہے جو بھی یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تک خیر منتقل کرے. اور لیکن یہ تب بھی ممکن ہوگا نا جب انسان اپنی کردار سازی کی پرواہ پہلے کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھی اپنے تزکیہ کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ, کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ دین کے طالب علم ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جی, اس کے بعد پھر سر سید نے بھی یہ بات کی کہ اساتذہ صاحب علم و فضل ہوں, معیاری اور مثالی ہوں. ہاں یہ تو ضروری ہے نا کہ اساتذہ بعمل ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, اور علم کے اوپر ان کی جو ہے کمپٹنسی اچھی ہوگی, تبھی وہ آگے طلباء کو کچھ منتقل کر پائیں گے. اور مادری زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جائے. انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, کسی قسم کا کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, کوئی کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ میں یا ہم یا ہماری رنگ کے یا نسل کے لوگ یا ہمارے ملک اور قوم کے لوگ جو ہیں یہاں کمتر ہیں, یا کسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اپنے رنگ کی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے, اپنی ذات قبیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا پیدا کر دیا. اب ہمارا جو ٹاسک ہے اور اللہ کی نظروں میں جو عزت پانے کا ایک طریقہ ہے وہ متقی بننا ہے اور وہ تقوی اختیار کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. تو بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نکات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, میرا خیال ہے آپ اسی پہ اکتفا کیجیے گا. اور 14 نکات ان میں دوبارہ دیے ہوئے ہیں, جو پہلے ان کی چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ کافی ہیں. اس کے بعد اب یہ جو بندہ جس کا نام لکھا ہے روسیو, اس کا صحیح پتہ نہیں کس طرح اس کو بولتے ہیں, بہرحال انہوں نے کیا نکات دیے ہیں یہ دیکھتے ہیں. روسو کے تجویز کردہ طریقہ ہے تدریس کا مختصر تعارف در ذیل ہے. بچوں کو صرف علمی سرگرمیوں کے ذریعے سے تعلیم دی جائے, یعنی وہ ان کے نزدیک پریکٹیکل چیزیں نہ ہوں بلکہ ان کو صرف پڑھایا جائے. دوسرے تعلیمی درجے تک طلباء کو درسی کتابوں روایتی طریقہ تدریس کے ذریعے سے تعلیم دینے سے اجتناب کیا جائے. یعنی شروع میں ان کو درسی کتابوں سے نہ دیں تعلیم بلکہ ان کو صرف سکھائیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, ان کے ساتھ. اچھا ایک بات جو قرآن پاک کی میں نے اس حوالے سے نوٹ کی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا نا کہ غیر رسمی طریقہ کار. آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنی تھی ہماری, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی کے لیے دین دیا ہے, اور دنیا میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا, جنت کا راستہ بتانے کے لیے دین نازل کیا. تو اس میں قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کیا, ہم تک بھیجا, اس کی ایک عجیب بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں تقریباً 6,500 آیات ہیں. مختلف لوگوں نے گنتی جو کی ہے اس میں کمی بیشی ہے, لیکن تقریباً 6,500 کے قریب, 6,500 کے قریب آیات ہیں. اور ان 6,500 آیات میں سے جو آیات احکام ہیں, یعنی وہ آیات جس سے فقہ مستنبط ہوتی ہے, یا وہ آیات جن کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, وہ آیات 584 سے لے کے 850 تک ہیں. کتنی ہیں؟ 584 سے لے کے, یعنی ابن العربی جو تھے مالکی امام تھے ایک فقیہ, انہوں نے کہا کہ اتنی یہ تعداد ہے. تو مختلف علماء نے آیات الاحکام جو ہیں ان کی جو کمپائلیشن کی اور ان سے جن سے احکام کو نکالا تو وہ تقریباً بنتی ہیں, میکسیمم نمبر جو گیا ہے وہ 850 تک گیا ہے, اور منیمم نمبر 580 کے قریب ہے, 584. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا 10 سے لے کے 15% بنتا ہے. پورے قرآن پاک کا 10 سے 15% بنتا ہے. یعنی ہم غلام ہیں, اللہ مالک ہے, ہم مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے, ہم عابد ہیں, اللہ معبود ہے, اللہ الہ ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کی عبادت کرنے والے ہیں, اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جو مینول اس نے دیا ہے
ہمیں رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اس کا 10 سے 15% صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور اس میں بھی ریپیٹیشن ہے، 70 سے 80 دفعہ تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو احکام ہیں وہ بھی محدود ہیں، اور وہ جو احکام ریپیٹ ہوئے ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ 10 سے 15% اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ قرآن کا جو باقی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم سے گپ لگائی، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، کائنات کے بارے میں بتایا ہے، پچھلی قوموں اور انبیاء کے بارے میں بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، جنت کے بارے میں بتایا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا ہے، قبر کے بارے میں بتایا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا ہے، دنیا کی زندگی کے مقصد کے بارے میں بتایا ہے، لوگوں کی اور قوموں کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ یعنی موٹیویشن ہے، تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کی۔ صرف یہ نہیں کہ کر لو کر، آپ تصور کریں کہ آپ جاب پہ جائیں اور آپ کو سارا دن جو آپ کا باس ہے وہ 10 سے 15% جو ٹائم ہے آپ کا، یعنی اگر آپ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس میں سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ کو کام کہتے ہیں، اور باقی ٹائم پہ آپ کو آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ گپ لگاتا ہے آپ کا باس، تو آپ تصور کریں کہ یہ کیسا ریلیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے تعلق بنانے کے لیے قرآن پاک میں اتنا کچھ لکھا ہے، اور پھر حکم جو دیے ہیں وہ تو محدود سے ہیں۔ عبادات ٹوٹل 4 فرض ہیں، یعنی جو ارکان اسلام ہے، شہادت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جہاد فرض کفایہ ہے، باقی چیزیں جو ہیں فرض کفایہ ہیں۔ اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوور برڈن نہیں کیا، لیکن یہ بھی ساتھ چاہا ہے کہ انسان اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو دے، جس طرح ہم چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں لوگ چاہتے ہیں نا کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں، بیوی بچے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں، دوست ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں، اور پروفیشن جس میں ہم ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ٹائم دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں امپورٹنس دے رہا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اہمیت دے رہا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ دوبارہ تو دوسرے تعلیمی درجے تک طلباء کو درسی کتابوں اور روایتی طریقہ تدریس کے ذریعے تعلیم دینے سے اجتناب کیا جائے۔ 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو کھیل کود کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، یعنی ان کو ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رکھا جائے جس کی وجہ سے وہ فن میں اور کھیل کھیل میں چیزیں سیکھ جائیں۔ بچے کو خود سے تجربات اور مشاہدات کرنے دیا جائے تاکہ وہ ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں نتائج اخذ کرے۔ معلومات رٹانے اور حفظ کرانے سے اجتناب کیا جائے۔ طلباء کو حقائق بتانے کے بجائے ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ وہ خود سے حقائق دریافت کرے۔ اسی طرح سے ایک جو دوسرا آخری بندہ ہے ابھی ہمارے اس میں لسٹ میں، یہ ہے، اس کا نام ہے جی پیسٹالوجی، اب پتہ نہیں اس کا کس طرح اس کو بولتے ہیں، پیسٹالوجی ہے جو بھی۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ عمر کے مخصوص حصوں میں مخصوص تصورات اور مہارتیں سکھائی جائیں، یعنی بچے بچپن میں اور طرح سے ان کا ذہن کام کرتا ہے، ان کی ایبلٹی، لرننگ ایبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور میں نے تو ایک جگہ سنا تھا کہ کہیں بچہ شروع کے 3 4 سالوں میں بہت زیادہ اپنا برین جو ہے اس کو میچور کر لیتا ہے، اور بہت زیادہ چیزیں وہ ذہن نشین کر لیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا عمل بچوں کی صلاحیتوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، یہ چیز بڑی ضروری ہے، یہ چیز ہم بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا کچھ پروفیشنز اور کچھ سبجیکٹس ہم نے خود سے کمپلسری کیے ہوئے ہیں کہ جی پروفیشنز میں جی ڈاکٹر، انجینئر، یا کوئی سی ایس پی افسر وغیرہ، اور جو اللہ آپ کو بھلا کرے سبجیکٹس کے اندر جی کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھس، اور یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر جو ہے فرض کی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بچہ میتھس نہیں پڑھتا، یا اس کا دل نہیں اس میں لگتا، یا اس کو نہیں اس کا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے، اس کو نہیں پلے پڑتی، تو کوئی فرض نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، نہ دنیا نے فرض کیا ہے کہ آپ نے میتھس ہی پڑھانی ہے بچے کو۔ ہاں، جان چھڑوائیں، میٹرک تک پڑھا دیں جتنی وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو چوز کرنے دیں، اور جو جس طرف وہ، ہاں صرف یہ میں دیکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بحیثیت مسلمان ہمیں صرف یہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری چوائسیز شریعت کی حدود کے اندر ہوں، ہماری چوائسیز شریعت کی حدود کے اندر ہوں۔ کوئی بھی بچہ جب کیریئر کاؤنسلنگ کریں، اس وقت بھی آپ کنسلٹ کریں کسی عالم سے، یا خود اتنا علم حاصل کریں ایٹ لیسٹ کہ آپ کو پتا ہو کہ کون کون سے پروفیشن ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے بچہ حلال نہیں کما سکتا، جیسے ناچنا، گانا، فلم بنانا۔ فلم میکنگ میں بھی حلال آپشنز ہیں بڑی محدود قسم کی، لیکن آبویسلی بہت بڑی انڈسٹری ایسی ہے جو حرام کاریوں پہ مبنی ہے۔
اسی طرح سے کوئی ایسا پروفیشن اس طرف نہ جائیں بچے کہ جہاں پہ حلال کا تصور نہیں ہے. جس طرح بینکنگ ہے، کنونشنل بینکنگ کے اندر سود کاری اور یہ سودی نظام جتنا ہے، اس کا حصہ اگر کوئی بن جائے گا بچہ تو وہ حرام ہے. اور وہ بڑی پتہ نہیں مشکلوں سے بعض علماء نے گنجائش نکالی ان چیزوں کی، ورنہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور بچوں کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فائنینشلی آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. تو اس کے علاوہ حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں آج تک ہم لوگوں نے تعلیم کو ذریعہ معاش تو بنا لی ہے، لیکن ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تعلیم ذریعہ معاش بن ہی نہیں پا سکتا. یعنی اگر آپ نے ذریعہ معاش یعنی پیسوں کو ہی اہمیت دینی ہے، کمائی کو ہی اہمیت دینی ہے، تو اس کے لیے ڈگریاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اپنے بچوں کو کاروبار سکھائیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو رسپانسبلٹی سکھائیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو ایسے راستے اور ایسے اسکلز اور ایسی طریقہ کار ان کو سکھائیں، ایسی طرح سے ان کو ٹرین کریں کہ جس طرح سے ان کے لیے کمانا آسان ہو، بجائے اس کے کوئی ان کو ڈگریوں پہ لگایا ہو اور ان کو ڈگریوں لینے کے بعد ان کو پھر آپ کہہ دیں اب نوکریاں ڈھونڈو، اور نوکریاں نہیں مل رہی، اب خوار ہوتے رہو، اور پھر نوکری مل بھی جائے تو اب اس میں خرچہ نہیں چل رہا تو اب حرام کمانا شروع کر دو. میں ایک بڑا اچھا کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں بندے نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ نوکری کے چکر میں سی ایس ایس کرتے ہیں وہ پتھیٹک ہے ان کی مینٹل اپروچ، کیونکہ وہ تنخواہ سے اپنا گزارا تو کر نہیں پائیں گے، اور پھر وہ رشوت لیں گے، 2 نمبری کریں گے، وہ پاور کے چسکے کے لیے یا عہدے کے چسکے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان سے اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول نہیں کر سکے تو انہوں نے ضرور حرام کی طرف جانا ہے. ہاں اگر کوئی ملک سنوارنے کے لیے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس طرف آتا ہے، یہ ایمبیشن ہے اس کا، تو پھر وہ یہ سوچ کے آئے کہ اس نے کم تنخواہ میں گزارا کرنا ہے، پھر وہ اپنی فیملی کو، اپنی فیوچر لائف کو، اپنے لائف پارٹنر کو اس طرح سے پلان کرے. تو بہرحال جی اس کے بعد تعلیم و تربیت کا عمل بچوں کی صلاحیتوں کے عین مطابق ہونا چاہیے. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروریات جو ہے نا، فرائض کی حد تک تو ہم نے چیزیں امپوز کرنی ہوتی ہیں کہ ہر بچہ جو ہے اس کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے، ہر بچے کو جو ہے وہ رمضان کے اندر اسے روزہ رکھنے کا اس کے اندر اشتیاق ہو. لیکن وہ چیزیں جو مباح اللہ تعالیٰ نے کی ہیں تو وہ بڑی واس فیلڈ ہے، اس میں کسی کے اوپر انفورس نہیں کرنا چاہیے اپنا نظریہ. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، ہاں اس کو اچھے کی طرف بلائیں ضرور، لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے گوشت نہیں کھانا، میں نے ٹینڈے کھانے ہیں، تو اس کو کھانے دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حلال کیے. اگر آپ کو گوشت کا سواد آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ٹینڈے کھانے کا مزہ آتا ہو، اس کو بھنڈیاں کھانے کا مزہ آتا ہو. ہر چیز کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عام طور پہ ہمارے یہ رواج ہے کہ گھر میں ہر دوسرے دن توریاں پکا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کھا لو نہیں تو گناہ ہوگا. تو یہ گناہ نہیں ہوتا توریاں چھوڑنے سے، یہ ایسے بلا وجہ کی بچوں کے اوپر وہ چیزیں جو اللہ نے مباح کی ہیں ان کو ہم نے فرض کر دی. تو اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اگلے سلائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ عمر کے مخصوص حصوں میں اچھا جی. اس کے بعد تعلیم و تربیت کا عمل بتدریج ہونا چاہیے، گریجول ہونا چاہیے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے چلیں. مجھے یاد ہے جب میں مدینہ منورہ میں ہم شروع میں گئے تھے نا، تو ایک تو عربی بالکل نہیں آتی تھی، تو وہ جب استاد پڑھاتے تھے اور بیچ میں کوشچنز آتے تھے دماغ میں تو ہم سوال کرتے تھے. تو سب سے پہلا جو آنسر ہمارے ایک استاد بشیر تھے، بڑے زبردست استاد تھے، گرامر نحو میں نے پڑھی ان سے 3 سیمسٹرز میں. بڑا ہی زبردست ان کا ہمیشہ یہ جملہ ہوتا تھا سب سے پہلے سوال سننے کے بعد، وہ کہتے تھے حبہ حبہ، ایک ایک دانہ کر کے کنزیوم کرو گے تم، اکٹھا تمہیں سب کچھ نہیں آ سکتا. اس کے بعد کہتے تھے کہ وہ سوال نہ کرو جہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں. تو بہرحال یہ ان کی بات میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ آہستہ آہستہ ہی آبویسلی انسان ترقی کرتا ہے اگر وہ کنسسٹنٹ ہو اور وہ گریجولی اپنا سفر جاری رکھے. آسان اور اہم فہم تصورات اور مہارتیں پہلے سکھائی جائیں، اس طرح رفتہ رفتہ مشکل اور پیچیدہ تصورات سکھائے جائیں. بڑی بیسک سی بات ہے. جن چیزوں، تصورات اور مہارتوں کو بچہ جانتا اور سمجھتا ہے انہیں بنیاد بنا کر تعلیم دی جائے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی نا، سمجھ آنا کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. یعنی جیسے بچوں کو گیمز آتی ہیں، بچوں کو پوئمز آتی ہیں، بچوں کو رشتوں کا، والدین کا پتہ ہوتا ہے، جانوروں کا پتہ ہوتا ہے. یعنی وہ بنیادی چیزیں جس کو بچہ سمجھتا ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ جیسے پانی جو ہے یا برف والا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور دودھ گرم ہوتا ہے اگر مگے میں ہو، یا چائے گرم ہوتی ہے. تو جو چیزیں بچے کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں
ان کو بنیاد بنا کے بچے کو اس کے اوپر، اس علم کے اوپر، اس نالج کے اوپر دوسرا نالج رکھا جائے تاکہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور چیزیں کو اس کو کنزیوم کرنا سمجھنا آسان ہو۔ اسی طرح مادی اشیاء کے ذریعے سے غیر مادی تصورات اور معلومات دی جائیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے، یہ طریقہ کار میں نے ایک جگہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسکول ہے، بڑا اچھا اسکول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو، ہم اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے جی؟ ابھی پارٹیسپینٹ سارے نہیں آئے، 4 لوگ آئے ہیں صرف، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، آ جائیں آہستہ آہستہ سارے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم، میرا خیال ہے کلاس آن کر کے لوگ چلے گئے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ نیا لنک آ گیا۔ تو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو لے جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور ان کے سامنے نا ایک دن بیج بوتے ہیں کیاری میں یا پنیر لگاتے ہیں، اور پھر اس کو پانی دیتے ہیں، اور پھر ہم کچھ دن کے بعد لے جاتے ہیں اور ان کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بیج لگائے تھے، دیکھو ابھی کونپلیں نکل آئی ہیں، پودے نکل آئے ہیں، یا پھر اس درخت کے اوپر یہ دیکھو پھل لگ گیا ہے۔ تو اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ خود بخود تو نہیں ہوا نا، اس کو کوئی کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس بیج کو کے اندر سے پودا نکال دیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ بارش کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین تھی، مرجھائے ہوئے پودے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی ہے بارش کے ذریعے۔ اور یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ كيف يحيي الأرض بعد موتها إن فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك نہیں، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها۔ ابھی آیت کو مجھے اگلا كذلك يحيي الموتى، اس طرح سے قرآن پاک کی آیت ہے، مجھے اس کا ٹکڑا جو ہے وہ بھول رہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس زمین کو مردہ کو زندہ کیا ہے وہ اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ جو فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی اللہ ہے جو مردوں کو قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور گھاس، یعنی بالکل جو ہمارا جسم بھی ڈیکمپوز ہو جائے گا، تو ہم کیسے اللہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ مِنْ ذَلِكَ، کہ تم ایسا کرو، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، اللہ تمہیں پھر بھی بنائے گا۔ کہ یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اٹھا نہیں سکتے، ہم تو تمہاری انگلی کے پوروں کو بھی ویسے ہی بنائیں گے جیسے دنیا میں تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے جو ہے عقائد بھی سمجھاتا ہے اور اپنے ہونے کے دلائل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ تو نشانیاں میں نے پورے جہان میں پھیلا دی ہیں اپنی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں دکھائیں گے، یعنی ہورائزنز میں دکھائیں گے، یعنی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی، وہ خلا کے اندر ہو یا زمین کی تہ میں ہو یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہو یا مائکروسکوپ کے ذریعے کسی ایٹم کے اندر ہو، جہاں تک یہ دیکھ پائیں گے ہماری نشانیوں کو دیکھیں گے۔ اور حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اتنی نشانیاں اللہ دکھائے گا، لیکن وہ لوگ جو اس کے اوپر غور بھی کریں، اب جو کان لپیٹ کے سویا رہے اور جس کو پرواہ ہی نہ ہو اپنی زندگی کی یا اس کے مقصد کی، تو وہ تو obviously ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا نا۔ لیکن سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ سچا ہے۔ اولم یکفی ربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا گواہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم کا مقصد بچوں کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہونا چاہیے، بعد میں عام سے خاص تعلیم کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل رکھا ہے لوگوں کے اندر اس کو اجاگر کرنا چاہیے، انسان کو پتہ لگے کہ اس کس چیز کا کیپیبل ہے، وہ کتنا اچھا کیلکولیٹ کر سکتا ہے، وہ کتنا اچھا بول سکتا ہے، وہ کتنا اچھا لکھ سکتا ہے، وہ اپنی معافی ضمیر کو کتنا اچھا اس کی تعبیر کر سکتا ہے، وہ کتنی اچھی چیزوں کی آبزرویشن کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو کس طرح سے، چیزوں کی خواص کو کس طرح سے اسٹڈی کر سکتا ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے
کتنا آگاہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک عام انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، لیکن جب آپ تھوڑا بہت بایولوجی کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے، اور ریسپریٹری سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے، اور جو آپ کے گلینڈز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں، امیون سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے، آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، دماغ کیسے سوچتا ہے، نیورونز کے اندر سے یہ سگنلز کس طرح سے جاتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، بلڈ پیوریفیکیشن اور یہ جو کلینزنگ آف دا بلڈ ہے کڈنیز کے ذریعے یہ کیسے ہوتی ہے، اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھی ہیں، ان سے سیکھنا. اور یہ جتنی چیزیں سائنٹیفک نالج بھی تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ڈسکوری کا نام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز رکھی ہیں، اور ان پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس سے یہ سوچنا اور سیکھنا کہ ہم ان پراپرٹیز کو کس طرح سے اپنے اور لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری ایجادات اسی طرح ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں ہیں اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچان لیں، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے. ہمیشہ کی زندگی تو جنت کی ہے، لیکن وہاں کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ اللہ کو پہچان کے اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی. تو یہ دین کا جو علم ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے. اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد درس و تدریس کے عمل کو تدریسی معاونات، آڈیو ویژول ایڈز کے استعمال کے ذریعے سے مؤثر اور دلچسپ بنایا جائے. آن لائن لرننگ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں، یا جس ہم نے نوٹس یا اسکرین شیئر کی بھی یہ کریں. لیکن یہ کہ اگر ان پرسن لرننگ ہو، ان کیمپس لرننگ ہو، کلاس روم کے اندر یہ چیزیں ہوں، تو زیادہ چیزیں انوالو اور انگیج ہو سکتی ہیں اور ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، اسائنمنٹس اور ٹاسک زیادہ دیے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، آپ کی مدد کر سکتی ہیں چیزوں کو سمجھنے سمجھانے میں، وہ چیزیں بروئے کار لانی چاہیے. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک صحابی ایک خزاں کے موسم میں ایک درخت کے پاس لے گئے، اور جا کے انہوں نے ٹہنی کو ہلایا اور اس سے پتے جھڑنا شروع ہوئے، اور اتنے جھڑے کہ تقریباً وہ ٹہنی خالی ہو گئی. نبی صحابی کہتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا. پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجھے ایک ٹہنی کے پاس لے گئے تھے، اور ٹہنی کو جھاڑ کے آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا. میں نے گزارش کی کہ حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اچھی طریقے سے وضو کر کے اور نماز کو ادا کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس طرح سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی کے پتے جھڑتے ہیں. یا پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹافر کی مثال دی کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی بندے کے گھر کے باہر ایک دریا بہتا ہو اور وہ اس دریا میں دن میں 5 دفعہ نہائے، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل، کچیل، بو، کوئی ایسی چیز رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو 5 دفعہ دریا میں نہائے گا اس کے جسم پہ کیسے رہ سکتا ہے کچھ. حضور نے فرمایا اسی طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا روزانہ، اس کے گناہ بھی اسی طرح دھل جائیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور پھر سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی دائیں بائیں، اور صحابہ کو بتایا کہ یہ جو سیدھی ایک لکیر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سائڈوں پہ نکل رہی ہیں لکیریں یہ فرقے ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جو تمہیں سیدھے راستے سے ڈیویٹ کرنے کے لیے تمہارے سامنے آئے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چیزوں کو سمجھایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر جب بھی بچوں کو سکھانے کے مرحلے میں جائیں تو اس طرح سے مثالیں دے کے چیزوں کو واضح کریں. اچھا جی، بچوں کی انفرادی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کا درس و تدریس کے دوران خیال رکھا جانا چاہیے. تدریسی طریقے ایسے ہوں جن سے بچوں میں آمادگی، دلچسپی اور شوق پیدا ہو، اور وہ بوریت اور اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. معلم کو اپنے طریقہ تدریس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یقیناً مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سے محرکات اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے عدم آمادگی اور عدم دلچسپی کا شکار ہوتے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ریڈنگ آپ سے کروائیں، یا ہم کلاس کے شروع میں کوشچن آنسر کریں. لیکن ایک تو ہمارے پاس ٹائم محدود ہے، اوپر سے ہمارا سلیبس کافی وسیع ہے جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں کر پاتے. دوسرا پھر کئی دفعہ ایشوز ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آواز میری کلیئر نہیں جا رہی ہوتی، کئی دفعہ آپ کی نہیں کلیئر آ رہی ہوتی. تو بہرحال چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانا چاہیے، اور اسی لیے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ مجھے ضرور اس میں گائیڈ کریں، مشورہ دیں کہ ہم کس طرح سے آپ کی اس کلاس کو آپ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ اس میں بور نہ ہوں اور آپ کو جو ہے پڑھنے کا مزہ آئے. اور کہیں پہ سوال ہو تو آپ سوال کریں، کہیں پہ کوئی میری بات سے اختلاف کرنا ہو تو اختلاف کریں.
اور اپنی رائے دینی ہو تو ضرور اپنی رائے دیں، اور کہیں پہ بور ہو رہے ہوں تو تجویز دیں کہ ہم کیا کر لیں جس کی وجہ سے یہ بوریت ختم ہو، کریں گے جی؟ جی انشاءاللہ استاد. جزاک اللہ. طلباء کے براہ راست ذاتی تجربات سے علم و معلومات حاصل کرنے کے لیے طلباء کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے. ذاتی تجربات، علم اور معلومات حاصل کرنے کے لیے طلباء کے لیے اوبیسلی انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے، سوال جواب ہونے چاہیے. آپ لوگ اس کے لیے آپ کو بالکل اجازت ہے، جب چاہیں سوال کریں، جب چاہیں مجھے انٹرپٹ کریں، جب چاہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، جب چاہیں اختلاف کریں. جزاک اللہ بیٹا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما کی جانی چاہیے. ذہنی اور اخلاقی تعلیمات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دستکاری اور دیگر پیشوں کی تعلیم و تربیت بھی کی جانی چاہیے. اچھا، اس حوالے سے نا میرے ذہن میں خیال آتا تھا، اور میں اللہ کرے کہ یہ خیال اگر کام کا خیال ہے تو یہ چیز امپلیمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے نا مختلف ریسورسز دنیا میں بانٹے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں معدنیات بھی بے شمار ہیں جس کو ہم ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں ہے ان کو استعمال کریں، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ریسورس ہے وہ مین پاور ہے. لیکن ہمارے یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا. ہمارے یہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہماری آبادی کے 70% لوگ نوجوان ہیں، لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کو بالکل نکما چھوڑ دیے کہ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اور پڑھائی بھی کا معیار بھی ہمارا ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ 4 کنال کی زمین ہو اور اس میں ہر کسی کو اجازت ہو کہ وہ 2 فٹ پہ بھنڈی لگا لے، 2 فٹ پہ توری لگا لے. اس طرح سے ہم نے اپنا نظام تعلیم چھوڑ دی. اور اوپر سے پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالجوں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، ایون مدرسوں میں، بعض دفعہ وہ جو ہے ہمیں خود بخود اس کے اندر سے وہ جیسے ہم بڑے بڑے اچار بن جائیں گے اور جو ہے پھر وہ ہماری قیمت بڑھ جائے گی. تو سستی نااہلی ہمارے یہاں ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی میجورٹی بچوں کی ایسی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ساری زندگی پالنا ہمارے والدین کا کام ہے. جی بیٹا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نوری؟ جی استاد، میں کہنا چاہ رہی ہوں جیسے ہمارے ہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہے نا، تو اب دیکھیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیں کتنا زرخیز صوبہ ہے، لیکن وہ ساری اب پلاٹنگ اور بلڈنگ اور سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جبکہ دنیا زراعت کی طرف اب جا رہی ہے اور ہوں. آرگینک فوڈ کی طرف جا رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ سب کو ایک پڑھنے لکھنے کی دوڑ میں ڈال دیں، آپ اتنا بنیادی لکھنا پڑھنا سکھانے کے بعد ان کو زراعت کی ٹیکنیک سکھائیں، ان سے وہ کام کروائیں، جس سے یہ ہے کہ وہ نیچر کے بھی قریب ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے خود کمانا اور وہ ساری چیز اس میں آ جائے گی. اسی طریقے سے پاکستان میں جو علاقے ساحل سے لگتے ہیں جیسے کراچی ہے یا گوادر ہے، تو وہاں پہ آپ مچھلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو خشک کرنے کے لیے اس طرح کی فیکٹریز لگائیں تاکہ دنیا میں جو ہے نا وہ آپ تجارت بھی کر سکیں، اور اپنے جو نوجوان نسل ہے وہ بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے وہ کسی کام میں لگ جائے، نہ کہ پڑھا پڑھا کے ان کو وہ جو ہے نا وہ گدے پہ کتاب رکھ کے. ایک تو اخلاقیات تو بالکل بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کما بھی نہیں رہے. یعنی ایک جی نسل ایسے ہی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں کے حوالے سے جو ان کی جو قومی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ان کو پڑھائیں اور اسی حوالے سے بزنس کروائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، جیسے ایک پڑھنے لکھنے کی ایک دوڑ ہے اور وہ بلا وجہ ہے. تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو تعلیم کا شعبہ سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. بالکل بہن، میں آپ سے 100% متفق ہوں، اور ہماری بہن نے بھی ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے یہاں آرگینک تو کیا ہونی ہے چیزیں، ہمارے یہاں تو صاف پانی نہیں ہے، المیہ ہے. دیکھیں یہی تو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ویژنریز کی اتنی کمی ہے کہ ہم درختوں کو تو ایسے کاٹ رہے ہیں کہ شاید درخت ہم سے پیسے لیتے تھے یا درختوں سے ہمارا نقصان کر رہے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کی فیکٹریاں بنائی ہیں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت لاہور از دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف انوائرمنٹ. ہمارے یہاں کی لاہور کی ہوا خاص طور پہ سردیوں میں جب اسموگ ہوگا تو اٹ از لیتھل فار اے ہیومن باڈی. یعنی سگریٹ کا ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ مارتی ہے یا فلاں چیز مارتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو کیمیکلز ہوتے ہیں اور جو ہم کنزیوم کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے پلاٹ بنائے، اور ہمارے چونکہ بڑے جو ہیں وہ ڈی ایچ اے اور عسکریاں بنا بنا کے بیچ رہے ہیں. اس دفعہ آپ یقین کریں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے 5 مربے اپنے سفید چونسے کے آم جو ہیں، آم کے باغ ملتان کے اندر ڈی ایچ اے کے لیے کٹوا دیے اور بیچ دیے. اور خوش تھے جی، ہم نے تو پہلی دفعہ اربوں میں پیسے دیکھے. اور وہ جناب سارے کے سارے آم جو ہیں وہ، یار آپ تصور کریں دنیا میں جو آم
یعنی ایک یونیک ایک ایسا آم ہے جو دنیا بھر میں نہیں ویسا آم لگتا ہے، اس کے تقریباً 5 مربع کے اندر کتنے ہزار درخت ہوں گے پھل دینے والے جو انہوں نے برباد کر دیے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا کہ ہمارے یہاں بس لوگ صرف، یعنی اتنے سطحی لوگ ہیں۔ آپ تصور کریں شریعت کیا ہے، اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں نخلا ہو، ایک کھجور کا پودا ہو، اور قیامت آ جائے، تم وہ لگانے لگے اور قیامت آ جائے، اور تو تم یہ نہ کہنا کہ اب تو قیامت آ گئی ہے تو میں نہیں لگاتا، تم پھر بھی لگا دینا۔ یہ اس جگہ پہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ درختوں کو لگانا مشکل بھی ہے، صحرائے پانی نہیں دے سکتے، یہاں پہ تو ہمارے یہاں مٹی زرخیز ہے، پانی بے شمار موجود ہے، بارشیں ہوتی ہیں۔ دوسرا، اس دور کی بات ہے جب ابھی انوائرمنٹل کرائسس نہیں تھے، سانس لینے کے لیے ہوا موجود تھی صاف، اور آج کے دور میں تو ہمارے یہاں اسموگ نے اور پولوشن نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن کی طرح ایچ ای سی بھی کرپٹڈ ہے، میں خود ٹرین کے بارے میں مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ہم لوگ اس کی بنیاد پتہ ہے کیا بیٹا؟ مٹیریلزم ہے۔ ہم لوگ صرف پیسے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کہاں سے آ جائیں۔ سیاستدان بھی یہ چاہتا ہے، اب فوج بھی یہ چاہتی ہے، اور ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے یہاں اکثر تعلیمی ادارے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، وہ بھی اسی چکر میں۔ سرکاری میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں بس ہم کسی طرح نوکری مل جائے، پکی نوکری ہوگی، تنخواہیں زیادہ ہوں گی، اور جو پرائیویٹ والے ہیں ان کا تو کاروبار ہے۔ ہمارے ملک میں جو چیز بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی، ہیلتھ اور ایجوکیشن دینا، ہمارے ملک میں وہ سب سے بڑا کاروبار ہے، اسپتالوں کا کاروبار اور اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیز کا کاروبار۔ تو جب آپ اپنے شاگرد کو اور اپنے بیمار مریض کو کلائنٹ کے طور پہ ڈیل کریں گے تو آپ ان کی کیسے خیر خائی کریں گے؟ تو دکھ افسوس کی بات ہے، اور ہمارے ان چیزوں کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ مجھے نا کہ وائے ناکامی احساس زیاں جاتا، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی ایک تو ہم نقصان میں ہیں، اور اس سے بڑی ناکامی اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کا ادراک بھی نہیں۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ دینی طبقہ جو ہے وہ فرقہ واریت چمکانے میں لگا ہوا ہے، اور اپنے اپنے مسلک کی خدمت کو انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں، یا لوگوں کی جو بیماریاں ہیں دینی طور پہ آئیڈیولوجیکلی، جو ایتھیزم پھیل رہا ہے، جو سیکولرزم پھیل رہا ہے، جو لبرلزم پھیل رہا ہے، جو فیمنزم پھیل رہا ہے، اس کے علاوہ جو مورل کرپشن پھیل رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے ہمارے یہاں دیندار طبقے کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرقے سے اوپر ٹانگ رکھنے کے چکر میں۔ اور جن لوگوں نے عوام کی خدمت کرنی تھی، وہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ سی ایس ایس لوگ کرتے ہیں پاور لینے کے لیے اور اتھارٹی لینے کے لیے، پھر وہ کرپشن ہی کرے گا۔ 60-70 ہزار یا 1 لاکھ روپے تنخواہ سے تو گھر چلتا نہیں، اور کیا بندہ کس کس کا گلا کرے؟ لیکن ہم شروع کہاں سے کریں؟ یہ بات ہے نا کہ ہم کمپلین کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شروع میں کروں اپنی ذات سے، کہ میں اپنی ذات کے اندر جو کرپشن ہے پہلے اس کو ختم کروں، میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سنسیئر کروں، میں اپنے اندر جو اوبیڈینس کے اندر جو سستیاں ہیں، نماز میں جو کمی ہے اس کو دور کروں، جو میری زبان گناہ کرتی ہے میں وہ ختم کروں، جو میری آنکھ گناہ کرتی ہے میں وہ پہلے ٹھیک کروں، جو میرے دل میں گند ہے، دل میں اتنا گند ہے ہمارے یہاں آج کل، نفرت ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، فیم کی محبت ہے، اور ایک برے خیال ہیں، بری ایڈکشنز ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ، آپ لوگ تو شاید آپ میں سے کچھ بڑی ایج کے ہوں گے، کچھ چھوٹی ایج کے ہوں گے، یہ فون اور انٹرنیٹ نے ہمیں اتنا زیادہ ایکسپوجر دے دیا ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان نسل کے بچے ایسے ہیں جو پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو گئے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ پھر اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے اندر جو ہے یہ بس یہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ حالات لیکن اب حالات ایسے ہونا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے نا کہ تم دعا مانگ لو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے دعا کریں، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ صبر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ڈنڈا مارے اور ہم آگے سے سی نہ کریں تو یہ صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، نوٹ کریں اپنے پاس، آپ کو پتا ہوگا ویسے تو، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو نوٹ کریں۔ ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیہ، کہ میں اپنے آپ کے اوپر جبر کروں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے 2 نمبری نہیں کرنی، میں نے خیانت نہیں کرنی، میں نے گالی نہیں دینی،
میں نے بد کلامی بد زبانی نہیں کرنی. ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، میں اپنے اوپر جبر کروں کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں اپنی نیکیوں کے اوپر چلنا ہے، میں نے اپنے لیے اپنے اوپر فرض جو کیا ہے. ایک تو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں نا، سب سے پہلے تو اس کا اہتمام ہو کہ 5 وقت کی نمازیں میں نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ جی اللہ نے تو فرض نہیں کیا لیکن میں نے صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، میں نے ایک خاص کوانٹٹی قرآن پاک کی پڑھنی ہے، میں نے غلطی ہونے پہ توبہ استغفار کرنی ہے، میں نے اپنی ارننگز میں سے ایک خاص کوانٹٹی صدقہ خیرات کرنی ہے، میں نے اپنے ٹائمز میں سے اتنا خاص ٹائم اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے اپنے ہمسایوں کو کے حقوق ادا کرنے ہیں، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، ہم نفلی عبادت کی طرف تو بعد میں جائیں گے. میں نے اپنے ہمسایوں کا، اپنے محلے میں غریبوں کا، اپنے خاندان میں کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا خیال کرنا ہے، میں نے یہ رسپانسبلٹیز لینی ہے. ہم اپنی ذات کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. یعنی میری ذمہ داری ہے کہ میں فجر کے لیے اٹھوں، میں بلیم کر دوں جی میری بیوی نے نہیں اٹھایا، یا میرے مہمان آ گئے تھے انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا. ہم لوگ ٹالتے ہیں چیزوں کو. اور یہ کیا لکھا بھائی نے، پرائیویٹلی جو لوگ، آپ بول بھی سکتے ہیں بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اپریشیٹ کہ آپ ماشاء اللہ کمنٹ کر رہے ہیں یا چیٹ میں لکھ رہے ہیں. پرائیویٹلی جو لوگ اچھا کام کریں ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے اور پڑھائی کر کے لیڈرشپ پوزیشن میں آئے. میں گریجویٹ ہوں ماشاء اللہ. سوشل میڈیا پر یہ یوں نہیں بس غلط چیزوں میں فیمس ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی بہت سی بڑی کمپنی کے سی او اسی میں ہیں اور اسٹارٹ اپس نکل رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لمز میں بڑے ہی ٹیلنٹڈ بچے جاتے ہیں، بڑے ہی بریلینٹ بچے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں بچے کو کہ اوبیسلی ایک پڑھنے کا لکھنے کا ماحول ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو اور ان کے ہاں بڑے ہی بچے دیندار بھی ہیں. یہ نہیں اب آپ ماشاء اللہ عالم بن رہے ہیں. اسی طرح میں کئی لڑکوں کو جانتا ہوں، میرے کئی دوست ہیں ہمارے ساتھ، میرے کزنز ہیں، میرے دوست ہیں جنہوں نے لم سے پڑھا ہے اور ماشاء اللہ وہ دیندار بھی ہیں، بڑے ہی زبردست، میرے سے زیادہ نیک. مطلب اللہ میں تو نیک ہوں ہی نہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، لیکن پراپر نیک بچے ہیں، تہجد گزار بچے ہیں. تو ماشاء اللہ لمز از اے بریلینٹ انسٹیٹیوٹ. بس یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرے کہ ان لوگوں کے دل میں دین کی محبت آ جائے، خاص طور پہ وہ ماحول جو ہے تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے، تاکہ جن چیزوں پہ ہمیں کبھی دکھ ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لمز از اے بریلینٹ انسٹیٹیوٹ. آئی ریلی سیکنڈ یو ان دس. اچھا جی. تو یہ چیزیں اب یہ جو تھی نا، یہ جو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس سبجیکٹ کے اندر، یہ بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہم نے اس فیلڈ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان کی نصیحتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر مطلب ایک ٹیچر کو اپنے ٹیچر کو پریپیئر کیسے کرنا ہے، یعنی کریکلم کیسے بنتا ہے. اور بچوں کی اپروچ کے حوالے سے بلومس ٹیکسانومی کو ہم پڑھیں گے کہ کون سی سٹیجز ہیں جس سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو گزارنا ہوتا ہے. اس نے سیکھنا ہے، اس نے یاد کرنا ہے، اس نے سمجھنا ہے، اس نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اس نے انالائز کرنا ہے، اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس نے چیزوں کو انوویٹ کرنا ہے، اس نے چیزوں کو بنانا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ اس نے انوینٹ کرنا ہے. تو یہ ساری سٹیجز ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح سے ٹیچر کا کیا کام ہے، وہ کوئی کورس کو پریپیئر کس طرح سے کرے، پھر وہ کلاس کے لیے پریپریشن کس طرح سے کرے، پھر وہ کلاس میں اب اس کا انٹریکشن کس طرح سے ہو اسٹوڈنٹ کا کے ساتھ، اور کس طرح سے اس اسٹوڈنٹس کو انگیج کرے، اور کس طرح سے ہم یہ جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ کنزیومبل ابزاربیبل بنا سکتے ہیں اس کے لیے. اور پھر ہم جو دین پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین آگے پھیلانا ہے، تو ہمیں کس طرح سے کیا اپروچ لینی چاہیے اور کن چیزوں. دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دین پڑھیں اور بچوں کو جا کے ایسی چیزیں پڑھانے کی کوشش کریں جن کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کو جا کے یہ سکھاتے رہیں کہ جی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی اب چل نہیں رہی. مثال کے طور پہ جو آئیڈیولوجیکل مسکنسیپشنز تھیں یا وہ نظریات تھے جنہوں نے دین کو ڈیمیج کیا تھا ابتدائی صدیوں میں، اعتزال تھا، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ وغیرہ، اس دور کی وہ فتنے نہیں ہیں. اس دور کے فتنے یہ ماڈرن آئیڈیالوجیز ہیں. سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی کی کیا حقیقت ہے، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے میں نام لے رہا ہوں یہ شر ہے، یہ شر محض ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایکچولی تو یہ ریفارمز ہے نا،
ایکچولی تو لوگوں کو کی دنیا اور آخرت سے آخرت تو چھوڑیں، لوگوں کی دنیا اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے آئیڈیالوجیز آئی ہیں، تو شر محض تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا جی ایتھیزم بالکل کہ کس طرح سے، ایتھیزم تو خیر شر محض ہے، میں باقی بات کر رہا ہوں چیزوں کی، سیکولرزم یہ ہو گیا، یا کیپٹلزم ہو گیا، یا فیمنزم ہو گیا، یا ڈیموکریسی ہوگی، کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ انٹینٹ فلاح کی اور بہبود کی بھی ہے، تو پھر یہ ایتھیزم کیوں ہے؟ آپ کو اب میں ایک حیران ہوں، ایک دفعہ ایک جیو کیا انٹرویو میں سن رہا تھا، اور اس نے کہا کہ لوگ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ بنیاد ہے اصل میں ایتھیزم کی، اور ہم یہ بات کریں گے تو لوگوں کو عجیب لگے گا، لیکن اس نے کیوں بات کی؟ اس نے کہتا کہ یہ it was actually the fight between people's right of legislation with the divine right of legislation، کہ بنیادی طور پہ یہ لوگوں کی قانون سازی کا حق اور خدائی قانون سازی کا حق کی جنگ تھی، ان کے آپس میں جنگ تھی کہ قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے۔ دین کی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اللہ لہ الخلق والامر، کہ خبردار بنایا بھی اللہ نے اور حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی فیصلہ ہے؟ قل ان الامر كله للہ، ان سے فرما دیجئے کہ سارا کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ معاملات جن کے اندر اللہ نے خود سے فیصلہ کر دیا ہے، اس میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں قانون سازی کریں، ہمیں تو بس اس کو سمجھنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے فوائد ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمتیں ہمارے سامنے آ چکی ہوں تو وہ بیان کر دیں، نہیں آئی تو ویٹ کریں، لیکن مطلب یہ بہت ساری چیزیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور جن کو ہمیں فوکس کرنا ہے، تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ پریمبل کے طور پہ ہم نے لوگوں کے نظریات کو پڑھے۔ اب میری ریکویسٹ یہ ہے اس حوالے سے کہ ان چیزوں کو آپ لوگ، اب آپ کو نا میں ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، اسائنمنٹ نوٹ کریں کائنڈلی، اس کو میں انشاءاللہ لکھ کے بھی شیئر کر دوں گا، لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کتنے مارکس کی ہے یہ، کیونکہ ابھی وہ جو مارکس کا طریقہ کار ہے نا، پہلے 100 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا تھا ہر، تو اس میں اسائنمنٹس کے پروجیکٹ کے کچھ مارکس ہوتے تھے، اب وہ تھوڑا سا انہوں نے ریڈیوس کر دی ہے، 1 گھنٹے کی جو کلاس ہے اس کے 25 نمبر ہیں ٹوٹل، دوبارہ جتنے بھی ہوں گے پروجیکٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان سارے لوگوں کے جنہوں نے یہ جو گائیڈ لائنز دی ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہر ایک، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی باتوں میں سے آپ نے مجھے ہر ایک کی باتوں کو، یہ تو پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے نا، ہر ایک کے ٹائٹل کے نیچے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی ساری تجاویز میں سے، اس شخص کی ساری تجاویز میں سے آپ کو یہ 2-3 باتیں اچھی لگیں، ان کو آپ نے اپنے لفظوں میں لکھ کے ایک خلاصہ مجھے دینا ہے، تاکہ ہمیں یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اس کا فائدہ بھی ہو۔